اسلامی تاریخ کا مایہ ناز سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانی بھی ہے جو تقریباً 650 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ اس پوری مدت میں کل 37 عظیم جنگجو اور قابل حکمران گزرے ہیں۔ ابتدا میں اس حکومت کا رقبہ بہت محدود تھا، لیکن فتوحات کی کثرت اور بے مثال انتظامی و سیاسی صلاحیتوں کی بنا پر عثمانی سلاطین نے اس حکومت کی سرحدوں کو ایک طرف ایشیا سے لے کر یورپ اور دوسری طرف افریقہ تک وسیع کر دیا تھا۔ یہ حکومت اپنی تہذیبی، ثقافتی، علمی و ادبی اور سیاسی ترقیات کے لحاظ سے دنیا کی چند عظیم حکومتوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ برائے کرم آپ سے ایک درخواست ہے کہ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعہ فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے۔ شکریہ۔ بلا شبہ اس حکومت نے پوری دنیا کے سیاسی، علمی اور تہذیبی منظرنامہ پر اپنے انمٹ نقوش مرتب کیے، اور اس کی سنہری تاریخ نے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متاثر کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام نے بھی اس سے اپنے گہرے تاثر کا اظہار کیا۔ بطور خاص یورپین مفکرین اور مصنفین نے اس مسلم سلطنت کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا اور بہت خوب لکھا۔ اسلام کی قریبی تاریخ میں یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تقویت اور خود اعتمادی کا باعث تھی۔ پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ کسی نسل اور قومیت کے ہوں، اس سلطنت کے سقوط کے بعد سبھی متاثر ہوئے، اور ان کی اس مرکزی اور متحدہ جمعیت کو سخت نقصان پہنچا جو 650 سال سے مسلسل دنیا کے نقشہ پر ایک عظیم طاقت کے طور پر موجود رہی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ حکومت اپنے عہد کی سپر پاور حکومت تھی۔ اس کی عظمتوں کے جو ظاہری اور مرئی نقوش ترکی اور اس سے متصل علاقوں میں آج جو موجود ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کی عظمت و رفت کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آج بھی جبکہ اس کے سقوط پر 100 سال گزرنے والے ہیں، مسلمانان عالم اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور عالم اسلام کی ناگفتہ با حالات کی اصلاح اور مداوا کے لیے اسی کی مسیحائی کے دوبارہ منتظر ہیں۔ دولت عثمانیہ کے جتنے فرمانوا گزرے ہیں، ان تمام کی پرورش خالص اسلامی طریقہ پر ہوئی۔ ان کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ان کے عقائد و نظریات میں کوئی کمی نہ رہے۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ سخت ترین دینی لڑائیوں میں گھس گئے۔ عثمانی جب اعلان جنگ کرتے اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے تو ان کی زبان پر ہمیشہ یہ خوبصورت الفاظ ہوتے: فتوحات کے لیے نکلو غازی یا شہید۔ جب سے دولت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی، اس کے فرمانروا کو غازی کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ لقب دوسرے تمام القابات پر سبقت لے گیا اور بڑے بڑے سلاطین کے ہاں بڑی قدر و منزلت حاصل کر گیا۔ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا مقصود اسلام کا دفاع اور تمام دنیا میں اسلامی پرچم کی سربلندی تھی، اسی لیے پوری سلطنت اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے حکمرانوں کا مرکز مسجد اور تصوف گاہ ہوتی تھی۔ اگر ایک حکمران ابن عربی جیسے کامل انسان سے دین سیکھے اور پھر جنگ کے لیے نکلے تو ان کا راستہ کون روک سکتا؟ لہٰذا یہ تو ادوار کے مختصر تاریخ تھی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے تمام حکمرانوں کے مختصر تعارف پر روشنی ڈالتی۔ خلافت عثمانیہ کا آغاز اس دور میں ہوئی جب خلافت اسلامیہ عباسی خاندان کے پاس تھی۔ عباسی خاندان اس سلطنت کو سنبھالنے سے قاصر ہے کر سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا سلیم اول کو منتقل کر دیا گیا، اور اس طرح یہ حکومت سلطنت عثمانیہ سے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی، اور اس دور کے دو اہم حکمران سلیم اول اور سلیمان اعظم تھے۔ عثمانیہ کا تعلق ایک ترکمان قبائل سے تھا جو 13ویں صدی میں کرستان میں آباد تھے، اور یہ لوگ پیشے سے چرواہے تھے۔ 1220 عیسوی میں جب منگولیا نے چنگیز خان کی قیادت میں عراق اور ایشیا پہ حملے کرنا شروع کیے تو عثمان کا دادا، جس کا نام سلیمان شاہ تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کرستان سے احلاق کے شہر میں مقیم ہو کر اس کو اپنا مرکز بنایا۔ ہجرت کے بعد عثمان کا دادا سلیمان شاہ 1230 عیسوی میں انتقال کر گئے، اور انتقال سے پہلے اپنا جانشین اپنے بیٹے ارطغرل کو بنا لیا۔
والد کے انتقال کے بعد ارطغرل اناضول کے شہر اہلاک سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بھاگتا رہا۔ اس وقت اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان تھے۔ ان کا سفر جاری ہی تھا کہ راستے میں ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ وہ جنگ مسلمان اور نصرانیوں کے درمیان تھی۔ ارطغرل کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ہم مذہب لوگوں کی مدد کرے، لہذا ارطغرل نے یہی کیا، مطلب نصرانیوں پر بہادری کے ساتھ حملہ کیا، اور بروقت حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر مسلمان لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی تعظیم کی اور انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں مطلب اناضول کے مغرب سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ ارطغرل غازی کے صلاحیتوں کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے اور اس کو جنگی کمانڈر بنایا گیا، جس میں بہت اختلافات پیش آئے۔ اس کے بعد جب رومی افواج نے سلجوقی خاندانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو یہی ایک کمانڈر تھے جو اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہو کر پہلے رومیوں سے صلح کی کوشش کی، لیکن نہ ماننے پر سلجوقیوں کا ساتھ دے کر اس پر وار کیا۔ کثیر فتوحات اور جنگوں کے بعد عثمان کے والد ارطغرل کا انتقال 1299 عیسوی میں ہوئی اور عثمان اپنے والد کی جگہ اپنے قبیلے کا نیا سردار مقرر ہوا۔ عثمان، جس کا نام عثمانی سلطنت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کی پیدائش 1258 عیسوی میں ہوئی، اور اپنے والد کے انتقال کے بعد عثمان نے سلجوقی سلطنت کی توسیع میں اپنا کردار ادا کیا اور مسلسل روم کی طرف پیش قدمی کرتا رہا۔ اپنے باپ دادا کی طرح عثمان نے بھی سلجوق کو ایک مقام پر لے آیا۔ جب عثمان اول کا 1334 عیسوی میں انتقال ہوا تب اس کی سلطنت کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ علیہ عثمان کی سلطنت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بانی کا نام عثمان خان تھا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں وسط میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کیا کرتی تھی اور پائیدار اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستحکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے اہم حکمران عثمان سے لے کر عبدالمجید ثانی تک کا تاریخ تو بہت وسیع ہے، ایک ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ان کے مختصر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ عثمان خان، آپ کی دور حکومت 1299 عیسوی سے لے کر 1310 تک قائم رہی اور 1326 عیسوی میں عثمان اول وفات پا گئے۔ اس کے بعد 30 سے 37 تک خلفائے عثمانی گزرے ہیں، جن میں سے اوور خان اول، مراد اول، بایزید اول، محمد اول، مراد دوم، محمد دوم، بایزید ثانی، سلیم اول، سلیمان اول، سلیم ثانی، مراد ثالث، محمد ثالث، احمد اول، مصطفیٰ اول، عثمان ثانی، مراد رابع، ابراہیم اول، محمد رابع، سلیمان ثانی، احمد ثانی، مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث، محمود اول، عثمان ثالث، مصطفیٰ ثالث، عبدالحمید اول، سلیم ثالث، مصطفیٰ رابع، محمود ثانی، عبدالمجید اول، عبدالعزیز اول، مراد خامس، عبدالحمید ثانی، محمد خامس، محمد وحید اور عبدالمجید ثانی شامل تھے۔ اس میں زیادہ تر حکمران اپنے دادا یا باپ کے نام رکھ کر مشہور تھے، جیسے عثمان تو ان کے بیٹے یا نواسے کا نام عثمان ثانی ہوتا تھا۔ یہ عرب اور ترک کا طریقہ ہے۔ ابھی تک خلافت عثمانیہ تقریباً 16,000 سے 25,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، جس میں بیک وقت 3 حکمران بھی تھے۔ ہم نے جن حکمرانوں کے نام ذکر کی ہے، دراصل یہ ایک کے بعد ایک نہیں بلکہ زیادہ تر اکٹھے حکمران مختلف جگہوں میں بھی رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ عبدالمجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 عیسوی کو جمہوریہ ترک کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا عہدہ خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 عیسوی سے 3 مارچ 1924 تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ شروع ہوا، جس میں کفار اور دشمن تنظیموں نے بچے پیدا کیے، اور آخر کار مسلمانوں کے بہترین تاریخی کمانڈرز کو بھی اپنے عہدوں سے برطرف کیا گیا۔
خلافت عثمانیہ کے زوال اور خاتمے کی درد بھری داستان جو کہ کوئی بھی مسلمان سن کر دکھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ سیاہ تاریخی داستان بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ برائے کرم آپ سے ایک درخواست ہے کہ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔